یہ کہ آپ کے الگ میں کیا نقل کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ مولانا یہ آپ کا مصرع میم کی چادر منہ پہ ڈالے احمد بن کے آیا، اس کا معنی آپ کیا بتا دیتے ہیں؟ اس کا جواب طلب کیا گیا، مولانا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ عبارت ہے، یہ دیکھو عزیز محترم، یہ لکھا ہوا ہے ادھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ احمد بھی ہیں اور احد بھی ہیں۔ حالانکہ احد جو ہے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، قل هو اللہ، میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی، قل هو اللہ هو احد، کہ اللہ کی ذات احد ہے۔ یہاں پر احمد کو بھی احد کہا جا رہا ہے، یہاں برابری کی جا رہی ہے، یہ شرک نہیں کیا؟ اس کے بارے میں آپ کیا فتوی لگائیے؟ اس کا تو آپ نے یہ طویل کر دی کہ یہ شب سے مراد رات گزارنا نہیں، یہ مباشرت کرنا نہیں، بلکہ رات پاس گزارتی ہیں، تو یہ اس کا معنی اللہ رب العالمین کے ساتھ احمد کو بھی احد کہا جا رہا ہے، اللہ کو بھی احد کہا جا رہا ہے۔ مولانا اس کا بھی جواب نہ دے دیجیے صاحب، بولے آپ بولے، میرا سوال کا جواب دے، آگے بڑھیں گے۔ سوال کا آپ ایک اپنی تقریر پوری کیا کریں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس جتنے سوال ہیں آپ ایک بار کر لیں، اللہ کے کرم سے یہ رسول اللہ کا غلام آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک تقریر کے اندر دے دے گا۔ آپ کی بات کی اب سنیے، آپ نے کہا یہ ادھر پکڑائیں نا ذرا فتاوی رضویہ، ادھر پکڑائیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ آپ اعتراض کیا ہے جی کہ نبی کو انہوں نے احد کہا ہے، کیا نبی کو احد کہا ہے؟ اللہ بھی احد، نبی بھی احد، اللہ بھی احد، نبی بھی احد، کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عبارت شرکیہ ہے، اس عبارت کے اندر شرک ہے۔ کیسے کہا؟ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو ان کا امام کہتا ہے کہ نبی بھی احمد بھی اور احد بھی ہے۔ مولانا ایک ہی لفظ قرآن میں 50 آیات قرآن کی پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو، اللہ نے وہی لفظ اپنے لیے بولا ہے، وہی لفظ اپنے یار کے لیے بولا ہے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میرا شانوں والا نبی آیا ہے، شانوں والا نبی آیا ہے، عظمتوں والا نبی آیا ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کو احد کہہ دیا تو یہ شرک ہو گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی اپنے غلاموں پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ رؤوف ہے۔ ادھر اللہ اپنے آپ کو رؤوف کہتا ہے، ادھر اپنے نبی کو رؤوف کہتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ مطلب نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم ادھر نبی کو کہا، ادھر رحیم اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اللہ بھی آپ کے نزدیک معاذ اللہ اپنے قرآن کے اندر شرک کا درس دے رہا ہے؟ نہیں، اس کا معنی وہ نہیں مولانا۔ آنکھوں سے ذرا تعصب کی پٹی، تعصب اور بوجھ کی اینک اور چشمہ اتار کے بندہ پڑھے تو اسے کہیں شرک نہیں نظر آتا، اسے اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ شان نظر آیا کرتی ہے۔ اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے رؤوف اپنے آپ کو بھی کہا، نبی کو بھی کہا، رحیم اپنے آپ کو بھی کہا، نبی کو بھی کہا، تو اگر اللہ رؤوف اپنے آپ کو کہے، نبی کو کہے، رحیم اپنے آپ کو کہے، نبی کو کہے، وہاں پہ شرک نہیں ہوتا۔ تو میرے امام نے نبی کو احد کہہ دیا، اللہ بھی احد ہے، نبی بھی احد ہے، مطلب کیا؟ فرمایا اللہ احد ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت میں شریک نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا حد ہو نہیں سکتا۔ فرمایا میرا امام اللہ کی ذات کا مظہر بن کے آیا ہے۔ کیسے؟ یہ پوری عبارت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں پہ مطلب یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں، بلکہ دونوں احد کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ حضور مظہر شان احدیت ہے، تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ کیا معنی؟ فرمایا کہ اللہ اپنی صفات کا ظہور، اپنی انوار و تجلیات اپنے نبی پہ نازل کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کا آسان لفظوں میں بتاؤں، پتہ بتانے والی ذات کا نام محمد عربی کی ذات ہے۔ نبی